حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاشت ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کی حامی بھر لی۔ عمر بن بکر تیمی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن بکر تیمی نے آگے بڑھ کے ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تیمی کو پکڑ کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھنے نہیں آئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تیمی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مأمور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تیمی نے آگے بڑھ کر آپ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے۔ طبیب نے کہا کہ ان زخموں کو داغنا پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا، جس کی جواب میں طبیب نے کہا کہ پھر دوسرا طریقہ علاج میں آپ کے توالد و تناسل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے یزید و عبداللہ دے رکھے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ پر قاتلانہ حملہ۔ حضرت سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اسی دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اسے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دو ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کے کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ گر نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل و بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جانور ہو سکا تو اس سے قصاص کے طور پر اسی کی تلوار سے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک رکھا ہے اور مجھے ناحق ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ روایت آتی ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابن ملجم سے فرمایا، تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، جبکہ تو روز محشر ذلیل و رسوا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ روں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چہارم، سب سے زیادہ بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ نیز 4 باتیں مزید ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کریں گے اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کریں گے۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنے بعد جس کو بہتر سمجھو اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی وصیت۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا جب وقت وصال آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے درج ذیل وصیت کی، میرے بچوں، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا، حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے قاصوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن تاریخ میں آپ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا وصال۔ شیر خدا، حیدر کرار، امام الاولیاء، امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے جامع مسجد میں دفن کیا گیا، جبکہ کچھ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے 17 کلومیٹر دور مسجد میں دفن کیا گیا۔ حلیہ مبارک۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، آپ کا رنگ گندمی تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بڑی اور چہرہ پرکشش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر بے شمار بال تھے، بازو اور پنڈلیاں گوشت سے بھرپور تھی، جسم قدرے فربا تھا اور سر مبارک پر بال کم تھے، کندھے مضبوط اور چوڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک گھنی تھی۔ جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراپا کو دیکھتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتا۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہمیشہ سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس 2 چادروں سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک چادر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت باندھتے تھے جبکہ دوسری چادر سے جسم میں پاک کو ڈھانپتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سر مبارک پر امامہ باندھے رکھتے تھے۔